عزیزان ملت اسلامیہ، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کوثر کا آپ حضرات جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ خوبی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی، مختلف زاویے سے ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں آپ کی محفل میں حاضر رہتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی سنوں تو اس کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سنوں وہ بات میرے ذہن و دماغ میں، میرے قلب میں اس طرح سے محفوظ ہو جائے کہ زندگی بھر میں اسے بھلا نہ سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوثر کی شان دیکھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اپنی چادر کو پھیلا دو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک پھیلا دی۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد دونوں کو قریب لیتے گئے، اور اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملا دیا، اور ملانے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا محسوس ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے میری چادر میں کچھ عنایت فرما رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بظاہر تو مصطفیٰ کے ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں، بظاہر تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دیکھا کہ مصطفیٰ نے دونوں ہتھیلیوں کو ملایا اور ملانے کے بعد میں میری چادر کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ میری چادر میں ڈال دیا، لیکن کیا ڈالا مجھے نظر نہیں آیا۔ فرماتے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، چادر کو سمیٹ لو، سمیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چادر مبارک میں دیا، میں نے چادر مبارک کو لپیٹا، اپنے سینے سے لگایا، تو شان یہ ہوئی کہ اس دن کے بعد سے جو کچھ بھی سنتا ہوں بالکل ذہن و قلب میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کوثریت، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، یہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کا شدت سے احساس ہوا اور بھوک کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا، کہا کہ راستے میں جا کر کے کھڑے ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، میں نے سلام عرض کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ صدیق کی نگاہ میرے اوپر پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا، وہ بھی گزر گئے۔ فرماتے اس کے بعد کل کائنات کی جان ہمارے اور آپ کے آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں، وہ نبی تشریف لاتے ہیں جو دل کی باتوں کو جان لیا، جو دل کی باتوں کو جان لیا کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو امتی اپنے علاقے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کب اپنی جگہ سے نکلنے والا ہے، کس گاڑی سے اس کا سفر ہونے والا ہے، کتنے وقت میں یہاں پہنچنے والا ہے، مدینہ منورہ آئے گا تو اس کا قیام کہاں ہونے والا ہے، میری بارگاہ میں اس کی حاضری کب ہونے والی ہے، اور میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو کیا نیت لے کر کے۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں. کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات کو جان لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے چلنے کے بعد میں وہاں پہ پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے نبی کی شان کوثریت دیکھیے, بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. ہر خوبی لاجواب ہے, ہر خوبی ایسی ہے کہ جس کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جہاں جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کر کے لے کے آؤ. ایک دو نہیں 70 اصحاب صفہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی فطرت کے بنیاد پر دل میں خدشہ بدل رہا ہے کہ یہ ایک دودھ کے پیالے سے سب کا بھلا کیسے ہوگا. یہ تو تنہا میرے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتا, لیکن جانتے ہیں کہ بلانے کا حکم دینے والی ذات کسی اور کی نہیں ہے, میرے آقا کی ذات ہے. ان کی ذات ہے کہ جو جس پہ نظر کرم ڈال دے تو زندگی پر وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تب بھی اس کا پیٹ ہمیشہ دے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کو بلا کر کے لاتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں کہ جب جاؤ لائن سے سب کو دودھ پلانا شروع کر دو. ایک کو دودھ پلایا, شکم سے وہ کا دودھ پیا, دودھ ویسے کے ویسے ہی. دوسرے کو دودھ پلایا, دودھ ویسے کے ویسے ہی بھرا ہوا پیالہ موجود ہے. سب کو پلانے کے بعد اب دیکھ رہے کہ پیالہ ویسے کے ویسے ہی بھرا ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے. مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے سے دودھ پی لیا. مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے کہ میں نے پھر سے پیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پیا کہ یا رسول اللہ بس اب پیٹ بھی بھر چکا ہے اور جی بھی بھر چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوثریت کو دیکھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے بے شمار خوبیاں آپ کو عطا فرمائی, اور ارشاد فرماتے ہیں اے جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کوثریت ہے.